बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत की खुशबू सीरीज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद हाज़िर खिदमत। आज के एपिसोड में हमेशा की तरह दो सेगमेंट हैं और पहले सेगमेंट में हम तिलावत कलाम मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मुस्तफ़ीद होते हैं। FM 91.6 इस रमज़ान मुबारक में हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाज़िर है और इस सीरीज़ में हम सीरत मुबारका से अपने आप को मुनव्वर करने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे पहले सेगमेंट के पहले हिस्से में तिलावत कलाम मजीद के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ कारी हाफिज़ वलीद राजा साहब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज़ मोहम्मद वलीद राजा साहब बहुत ज़ौक़ रखते हैं कलाम मजीद का और हर साल माशाअल्लाह 2 दफ़ा ये रमज़ान मुबारक में कुरान का दौर तरावीह में मुकम्मल करते हैं। अल्लाह करीम इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। जी क़ारी साहब तिलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दह وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے قرآن سے شغف میں مزید اضافہ فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سامعین و ناظرین کرام، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین و سامعین کرام، ہمارے اس خوبصورت ایپیسوڈ جو کہ سیرت کی خوشبو سیریز کا 11واں پروگرام ہے، اس میں اب وقت ہوا چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کا. اور ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادرم ظہیر عباس، ہماری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہمارے کولیگ ہیں اور بہت ذوق رکھتے ہیں ثناخوانی کا. میں ملتمس ہوں برادرم ظہیر عباس سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں. دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا، دل جو ٹوٹا حضور یاد آئے، اشک نکلا حضور یاد آئے، دل جو ٹوٹا. سوچ کے یہ کہ میں اکیلا ہوں، میں جو رویا حضور یاد آئے، میں جو رویا. کون ہے بار بھرم رکھتا ہے، جب یہ سوچا حضور یاد آئے، جب یہ سوچا وہ خدا کے قریب ہے اتنا، وہ خدا کے قریب ہے اتنا، جس کو جتنا حضور یاد آئے، جس کو جتنا حضور یاد آئے.
بے شک ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے نعت پیش کی. اللہ کریم آپ کے ذوق میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار پر حضوری نصیب فرمائے. بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا. سامعین و ناظرین کرام، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا پہلا سیگمنٹ اختتام پذیر ہوتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے FM 91.6 نیٹ ورک سے آپ سے مخاطب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت کی خوشبو سیریز کے آج کے ایپیسوڈ کے دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد حاضر خدمت. اللہ کے فضل سے اس پروگرام سیریز کا آج 11واں ایپیسوڈ ہم کر رہے ہیں. اللہ کریم ہماری ساری ٹیم کی یہ کاوشیں اپنے دربار میں قبولیت کے درجے پر معمور فرمائے. اس دوسرے سیگمنٹ میں ہم انتہائی خوبصورت انداز سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیرت مبارکہ کی خوشبو کو. اور ہم اس حوالے سے آج جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہے حدیث مبارکہ میں سیرت کی خوشبو. ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ آج پھر ہمارے ساتھ انتہائی شفقت کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں اور ایک طویل عرصے تک ہماری فیکلٹی آف عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کے ڈین رہے اور حدیث و سیرہ کے شعبے کو، اس کی ذمہ داریوں کو بہت احسن طریقے سے نبھاتے رہے. آپ تصوف کے چشتیہ صابریہ سلسلے سے منسلک ہیں، اس کے شیخ ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر چشتی صاحب کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہم نے جہاں پر ہمیں وقت کی قلت کی وجہ سے چھوڑنی پڑی تھی، تو ہم نے بخاری شریف کے بارے میں جانا اور بہت ہی فرحت کن انداز میں ہم نے اسے محسوس کیا. ہم چاہیں گے کہ یہی سلسلہ کلام آج آپ جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے دوبارہ اس کو شروع فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. میں نے عرض کیا تھا جی کہ تیسری صدی ہجری بنیادی طور پر تہذیب اور تنقیح کی صدی کہلاتی ہے جی محدثین کے ہاں. اس دور میں جو کام ہوا یہ بنیادی طور پر اس پہلو سے ہوا کہ متقدمین کا جتنا بھی کام ہوا تھا، متقدمین نے جو کام کیا تھا جی حدیث کے مجال میں، اس پورے کام کو اس تیسری صدی ہجری کے محدثین نے پوری طرح پرکھا جی اور اس کو جانچا، اور پھر اس میں سے انہوں نے انتخاب کیا. یہ جو ہم اس کو تہذیب کا دور کہتے ہیں، جی تہذیب کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے مالی کسی پودے کو دیکھتا ہے، اس میں جو غیر ضروری شاخیں ہوتی ہیں درخت کے اوپر یا جو ہے پھول کے اوپر جو پھول کا درخت ہوتا ہے، تو وہ غیر ضروری جتنے بھی اس میں تراش خراش خراش کرتا ہے
تو اس کو تہذیب کہتے ہیں، نکھار لاتا ہے. نکال لاتا ہے. یا جس طریقے سے بال بڑھ جاتے ہیں تو ہیئر ڈریسر جو ہے وہ اس میں سے جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں تو ان بالوں کو تراشتا ہے اور وہ بہتر شکل اس کو دیتا ہے، تو اس کو تہذیب کہتے ہیں. تو 3 صدی ہجری میں محدثین نے جو کام کیا ہے، ائمہ حدیث نے، اس کے بارے میں عام طور سے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، لوگ پیدا کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث کا سارا کام ہے 3 صدی میں ہوا ہے. 3 صدی میں جی. حالانکہ یہ 3 صدی میں جو کام ہوا ہے یہ تو ایک انتخاب کا کام ہے، آرائش و زیبائش کا کام. جی ہاں. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آج کل اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور وہ ہمارے یعنی 100 سال 150 سال پہلے 200 سال پہلے کے شعراء کے کلام سے انتخاب کرتا ہے اور مثلا میر کی غزلوں سے انتخاب کرتا ہے یا وہ مصطفی کی غزلوں سے انتخاب کرتا ہے، آتش اور دا وغیرہ ان کی غزلوں سے انتخاب کرتا ہے، مجموعہ تیار کرتا ہے. تو اب یہ جو مجموعہ تیار ہوگا اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ آج ہوا ہے، یہ تو بیسیکلی آلریڈی موجود ہے، پہلے سے ہے، اس نے تو انتخاب کیا ہے. ہاں. تو حدیث کا بھی جو کام ہے 3 صدی ہجری کا، یہ بنیادی طور پر 3 صدی میں انتخاب ہوا ہے. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس جو حدیث کے ذخائر تھے وہ لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں سے انہوں نے انتخاب کیا ہے. ہر ایک محدث نے بتایا ہے امام حدیث نے کہ ان کے پاس جو ذخائر تھے یعنی جو کلیکشن تھا، مرفوعات اور منقطعات اور آثار وغیرہ، تو وہ ذخائر تو لاکھوں میں تھے. ان لاکھوں میں سے انہوں نے پھر انتخاب کیا ہے، پھر انہوں نے اپنا ایک مجموعہ تیار کیا. تو یہ 3 صدی ہجری میں ایک امام بخاری رحمہ اللہ کا کام ہے جی، جو ایک آپ کہتے ہیں نمونے کا کام ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا تو یہ ایسا ایک مثالی کام تھا، سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. انہوں نے سیٹ کیا. اور اس دور میں 3 ایسے ائمہ حدیث ہیں کہ جن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اعتماد حاصل تھا ان کو تمام اس دور کے جتنے بھی جو ہے فقہاء ہیں یا محدثین ہیں. ایک تو ان میں امام قتیبہ بن سعید. قتیبہ بن سعید یہ امام الخراسانیین کہلاتے ہیں. جو خراسان کے جتنے بھی محدثین ہیں وہ سب کے سب ان کے شاگرد ہیں. امام بخاری بھی ان کے شاگرد ہیں، امام مسلم بھی ان کے شاگرد ہیں، امام ترمذی بھی ان کے شاگرد ہیں، امام نسائی بھی ان کے شاگرد ہیں، امام ابو داؤد بھی ان کے شاگرد. جس کو آپ دیکھیں ان کا شاگرد. کیا بات ہے. تو امام قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ اور دوسرے جو امام اس دور میں وہ امام اسحاق بن راہوے. اسحاق بن راہوے یہ بھی وہ امام ہیں کہ یہ تمام محدثین ان کے شاگرد تھے. اور خود امام بخاری بتاتے ہیں کہ انہوں نے امام اسحاق بن راہوے کی ترغیب پر یہ کام کیا ہے. انہوں نے ان کو بتایا کہ ایسا کام ہونا چاہیے، کہ رہنمائی کی. جی ہاں، گائیڈنس انہوں نے دی ہے اور وہ چاہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ ایسا کام ہو. تو امام اسحاق بن راہوے اور تیسرے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن محمد بن حنبل یہ تو مرکز تھے اور بغداد میں تھے اور پوری دنیا کے جتنے بھی حدیث سے تعلق رکھنے والے طلباء تھے اس دور میں وہ سب امام احمد کے پاس آتے تھے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے استفادہ کیا قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ سے بھی، امام اسحاق بن راہوے سے بھی اور امام احمد بن حنبل سے بھی. یہ ان کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اس دور کے ٹاپ کے جو امام ہیں جید ترین ان سے استفادہ کیا ہے. ہاں.
اب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کام کیا تو ان کے بعد امام مسلم رحمہ اللہ ہمارے ہاں ان کا نمبر آتا ہے۔ امام مسلم ابن حجاج القشیری، یہ قشیری کہلاتے ہیں، اور قشیری اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا تعلق بنو قشیر سے ہے، اور بنو قشیر عرب قبیلہ ہے۔ یہ جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سارے عرب قبائل ان علاقوں میں گئے اور وہاں سیٹلڈ ہو گئے، ان کی اولاد نے زیادہ کام کیا ہے۔ اگر آپ وہاں کے ائمہ حدیث کو دیکھیں گے، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، بلکہ عربی ادب میں، ہمارے ہاں جو عربی ادب ہے اور قواعد ہیں صرف اور نحو، اس میں بھی جو بڑے بڑے امام آپ کو نظر آئیں گے وہ جو ہے سینٹرل ایشیا سے، وہاں سے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں 3 مراکز ایسے جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ایسے اسباب پیدا ہوئے، اور پوری دنیا میں 3 مراکز قائم ہوئے۔ ان 3 مراکز کا علمی کام ہے جو بعد میں پھیلا ہے۔ ایک تو بہت بڑا مرکز جو اس دور میں قائم ہوا اور اس نے متاثر کیا پورے علاقے کو، وہ بغداد ہے۔ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا، عروس البلاد رہا اور ابھی بھی تک رہا، یعنی اب تک بھی بغداد میں جو علمی کام، علمی ذخائر ہیں وہ تقریباً اور کہیں نہیں ہیں۔ تو بغداد جو ہے یہ علمی مرکز، اور امام خطیب بغدادی نے جو تاریخ بغداد مرتب کی ہے تو اس کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دنیا بغداد میں آئی۔ جتنے بھی علماء بغداد تشریف لائے اور وہاں رہے، تو امام خطیب بغدادی نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے، کیا بات، اور بڑا خوبصورت تذکرہ ہے۔ یہ تقریباً کچھ 80 جلدوں میں خطیب بغدادی کی جو تاریخ ہے کچھ 80 اجزاء پر مشتمل ہے۔ تو ایک تو یہ بغداد ہے۔ دوسرا مرکز جو اس دور میں قائم ہوا وہ قرطبہ ہے، اسپین بھی عروس البلاد، قرطبہ عروس البلاد۔ اور اگر آپ قرطبہ کی تاریخ کو دیکھیں گے تو قرطبہ میں جتنے علماء آئے اور جتنے علماء رہے، غرناطہ میں، قرطبہ میں، شاطبہ میں، جن علاقوں میں، تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں، اور ان کی کنٹریبیوشن بھی حدیث میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، تفسیر میں بھی ہے، باقی علوم میں بھی ہے، لیکن حدیث میں اسپین کے جو ائمہ حدیث ہیں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن یہ جو تمام یہ اہم کتابیں ہیں، ان کتابوں کی شروع پہلے وہیں ہوئی ہے۔ امام ابوالولید باجی صحیح بخاری کے سارے، امام ابن عبد البر وہ جو ہے کہلاتے ہیں حافظ الغرب، جس طرح امام بخاری حافظ الشرق کہلاتے ہیں، تو امام ابن عبد البر حافظ الغرب کہلاتے ہیں۔ تو بڑے بڑے ائمہ نابغہ جی ہاں قرطبہ میں پیدا ہوئے۔ اور تیسرا مرکز جو قائم ہوا وہ ترکستان، یہ جو علاقہ ہے جس کو خراسان بھی کہتے ہیں، ترکستان بھی کہتے ہیں، یہ پورے کا پورا علاقہ، اب جو یہ تمام ریاستیں ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمانستان ہے، وسط ایشیا جو کہلاتا ہے، تو یہ سارے کا سارا علاقہ یہ اس دور میں مرکز رہا۔ اور اس میں جو بہت بڑا مرکز رہا ہرات جو موجودہ جغرافیے میں وہ افغانستان میں آتا ہے، تو ہروی جو ہمارے ہاں علماء کہلاتے ہیں، یہ ہروی علماء سارے کے سارے ہراتی ہیں، ہرات والے ہیں، اور ہرات میں بہت بڑا مرکز رہا علوم کا۔ تو 3 مراکز اس دور میں قائم ہوئے، اور ان 3 مراکز نے جہاں اور علوم میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، وہاں حدیث کے میدان میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے، سب سے زیادہ ہے۔
تو امام مسلم کا تعلق نشاپور سے ہے، اور نشاپور بھی بذات خود جو یہ نشاپور ہے یہ بھی بہت بڑا مرکز رہا ہے، علوم کا اور فنون کا بہت بڑا مرکز رہا ہے۔ امام حاکم نشاپوری، تو امام حاکم نے بھی اس علاقے کی تاریخ مرتب کی ہے۔ امام حاکم نشاپوری امام مسلم سے وفات کے ہیں، لیکن انہوں نے بھی نشاپور کی تاریخ مرتب کی ہے، اور نشاپور کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کا پورا تذکرہ ان کی تاریخ میں ملتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہ امام بخاری کی پیدائش کے بعد ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش 193 ہجری کی ہے۔ ہم جب امام بخاری کی تاریخ پیدائش کو یاد کرتے ہیں تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ امام مالک کی پیدائش 93 ہجری ہے اور 100 سال بعد امام بخاری، 100 سال کا اس میں فرق ہے۔ اس طرح امام شافعی کی جب ہم تاریخ یاد کرتے ہیں، امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ 150 میں انتقال کر گئے، تو یہ ایک سال ہے۔ ہاں، تو یہ امام مسلم جن کی پیدائش 200 کے بعد ہے، روایت 203 204 کی ملتی ہیں، تو یہ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن بہرحال کنٹمپرری ہوئے، معاصر ہیں بلکہ شاگرد ہیں۔ امام مسلم نے امام بخاری سے استفادہ کیا ہے، اور امام بخاری سے کئی مواقع پر، بلکہ ایک روایت ملتی ہے جی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس کچھ ایسی روایات تھیں، کچھ احادیث تھیں کہ جن کے بارے میں تھا کہ ان میں علت ہے، لیکن وہ علت کو سمجھ نہیں رہے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں علت کا جو فن ہے یہ سب سے مشکل ہے۔ حدیث کے اندر سے علت نکالنا یہ انتہائی مشکل ترین کام ہے، اور اس کے ماہر امام بخاری تھے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ کے پاس کچھ احادیث ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں تھا کہ معلول ہیں کہ ان میں علت ہے، لیکن امام مسلم رحمہ اللہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں علت کیا ہے، بظاہر نہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی خدمت میں عرض کیا کہ شیخ یہ جو احادیث میرے پاس ہیں اور ان کے بارے میں کاغذ معلول ہیں، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان میں کون سی علت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک کر کے ان کو بتایا کہ اس حدیث میں یہ علت ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام بخاری کے قدم چومے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے قدم بڑھائیں، میں آپ کے قدم چومنا چاہتا ہوں۔ یہ امام مسلم کا امام بخاری کے ساتھ تعلق تھا، عقیدت کی انتہا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو وہ کام کیا حدیث کے میدان میں، یہ خوبصورتی کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہے، یعنی جو عمدگی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے صحیح مسلم میں۔ اس لیے جس طرح ہمارے ہاں مشرق میں ہم لوگ صحیح بخاری کو بہت ترجیح دیتے ہیں، تو علماء مغرب وہی مقام دیتے ہیں صحیح مسلم کو۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ سال ترکی میں مولانا تقی عثمانی صاحب کو بلایا تھا، تو وہ صحیح مسلم کی تقریب تھی، جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری کے بہت یعنی خوبصورت اور عقیدت سے بھری تقاریب ہوتی ہیں۔ تو مغرب میں صحیح مسلم کو وہ مقام حاصل ہے کہ وہاں، اور یہ بالکل اگر آپ دونوں کتابوں کو دیکھیں گے تو ظاہر امام بخاری کی اپنی ایک وہ ہے، ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد ہے، لیکن امام مسلم کا جو کام ہے یہ بھی تقریباً ہم پرلا کام ہے اور بڑا عمدہ کام ہے۔ امام مسلم کا کام اس حوالے سے بہت خوبصورت ہے کہ انہوں نے اسناد کو جمع کیا ہے۔ صحیح۔ امام بخاری کے ہاں تو تکرار بہت ہے، وہ ایک حدیث سے کئی ابواب کے تحت یعنی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث وہ کتاب صلاۃ میں لے کر آئیں گے، وہاں وہ اس سے استنباط اور کریں گے، اسی حدیث کو لے کر آئیں گے پھر فرض کریں گے کتاب الزکوٰۃ میں،
وہاں سے اور استنباط کریں گے، اسی حدیث کو لائیں گے کہیں اور کسی اور باب کے تحت، وہاں کسی اور استنباط کریں گے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح میں اس پہلو سے تکرار ہے، اور استنباط ان کا اپنا ایک انداز ہے۔ امام مسلم نے ایسا کیا کہ انہوں نے ایک ہی جگہ جتنی بھی اسناد ہیں ان تمام اسناد کو جمع کر دیا۔ اب جب آپ صحیح مسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایسی ترتیب ہے ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ کو بالکل کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، سہل ہے سمجھ، بالکل بہت آسان ہے کہ آپ اس موضوع کو لیں، اس موضوع کے تحت جتنی بھی احادیث ہیں تمام کی تمام اسناد اور متون آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو یہ کمپریہنسولی سمجھ سکتا ہے نا ہاں بالکل آسانی ہے۔ روایت۔ ہاں، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی کتاب جو ہمارے ہاں حدیث کے ادب میں جس کو صحیح کہتے ہیں، تو اس پر بھی اتفاق ہے۔ امام مسلم کی کتاب کا نام بھی الجامع الصحیح ہے، اس کو بھی جامع، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جامع اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے مؤلف نے 8 مضامین سے متعلق اس میں احادیث جمع کی ہوں۔ تو امام مسلم کی کتاب بھی اس پہلو سے جامع کہلاتی ہے کہ اس میں امام مسلم نے ان 8 مضامین سے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے، اور صحیح کہلاتی ہے اس لیے کہ امام مسلم کی کتاب میں جتنی احادیث انہوں نے جمع کی ہیں وہ ساری صحیح ہیں، اور ان کی صحت پر بعض کے محققین نے اتفاق کیا ہے، توثیق کی ہے کہ واقعی صحیح مسلم کے اندر جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اسی حوالے سے صحیحین پھر کہتے ہیں، اس کو صحیحین کہتے ہیں۔ تو یہ امام مسلم کا جو دور ہے یہ بھی وہی 3ری صدی ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم یہ استاد و شاگرد بھی ہیں، آمسر بھی ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے ان کا استفادہ بھی ہے۔ پھر امام مسلم رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد پھر یہ مرکز رہے، ان کو مرکزیت کی حیثیت حاصل رہی جی، اور مرجع کی حیثیت حاصل رہی۔ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہم یہاں تک جان پائے کہ کیسا خوبصورت رشتہ ہے دونوں میں، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم میں، کہ استاد شاگرد کا بھی، ہم اثر کا بھی، اور پھر مقام اللہ نے کیسا دیا، یہ جو مقبول فرمایا ان کی سعی کو۔ اور آج دنیا میں جہاں جہاں کوئی حدیث مبارکہ سے مستفید ہونا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، تو صحیحین اس کے لیے ایک بہت اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل سے جاری رکھیں گے۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا وقت اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ میں بار دیگر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ کی آمد کا، آپ کے تبحر علمی سے ہمیں جو اللہ نے توفیق دی استفادے کرنے کی، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ہمیں حدیث مبارکہ کے ساتھ تمسک نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ نے دیکھا کس خوبصورت انداز میں ہم یہ سیرت کی خوشبو سے اپنے قلوب کو، اذہان کو منور کر رہے ہیں، معطر کر رہے ہیں، مطہر کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت سیرت کی خوشبو سیریز کے اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔